نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، پھر میں نے کہا اللہ کے رسول، انی قد کبرت و ضعفت، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور کمزور ہو چکی ہوں، مرنی بعمل اعملہ وانا جالسہ، آپ مجھے کوئی اس طرح کے اعمال بیان کر دیں کہ جو میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی بیٹھی وہ عمل کرتی رہوں تاکہ میری آخرت کا وہ ذریعہ بن جائے، کیونکہ ابھی وہ میرے جسم میں طاقت اور پاور نہیں ہے اور ہمت نہیں ہے جو کہ میری جوانی کے اندر ہمت اور طاقت تھی۔ میں بڑے بڑے مشکل ترین عمل بھی کر لیتی تھی، ابھی کمزور ہو گئی ہوں، لہذا بوڑھی ہو گئی ہوں، ایسے کوئی اعمال ہو کہ جو میری آخرت کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبح اللہ مئۃ تسبیحہ، تو اپنے گھر کے اندر بیٹھی بیٹھی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا کرو، تعدلو لاکی مئۃ رقبہ، یہ 100 مرتبہ سبحان اللہ تیرا کہنا یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 100 غلام کو آزاد کرنے سے بھی بہتر ہے۔ کس قدر عظیم عمل ہے کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ کہنا ہے، اور اس کا ثواب کتنا ہوگا، اس کا اجر کتنا ہوگا کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 100 غلاموں کو آزاد کرنا، یہ ایک طرف اور سبحان اللہ کہنا ایک طرف، تو اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو سبحان اللہ کا ثواب زیادہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا، واحمد اللہ مئۃ تحمیدہ، 100 مرتبہ تو اپنے مصلی پر، اپنی چارپائی پر، اپنے بستر پر، اپنے گھر کے اندر 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے۔ اگر تو 100 مرتبہ الحمدللہ کہے گی تو تعدل لاکی مئہ فرسہ مسرجہ ملجمہ، یہ تیرا 100 مرتبہ الحمدللہ کہنا، اس کا یعنی کتنا ثواب ہوگا، گویا کہ 100 گھوڑے جو زین شدہ ہے اور اس کو لگام لگی ہوئی ہے، فرمایا گویا کہ تو نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ الحمدللہ کہنا گویا کہ 100 گھوڑے لگام شدہ اور اس کے اوپر زین ڈالی ہوئی ہے، یہ یعنی گھوڑے کے اندر خوبصورتی میں اضافہ بھی ہے اور اضافی چیز بھی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ کہنے سے، 100 مرتبہ کہنے سے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے کے برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو یہ کہے اللہ اکبر 100 مرتبہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِئَّةَ بُدْنَةٍ مُقَلَّدَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، یہ 100 مرتبہ اللہ اکبر تیرا کہنا، اس کا کس قدر ثواب ہوگا، اجر ہوگا کہ گویا کہ تو نے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ جو کہ تو نے اللہ کے راستے میں پیش کیے ہیں اور ان کے گلوں کے اندر قلادہ بھی ہے، یعنی ہار بھی ڈالا ہوا ہے، اور یہ 100 اونٹ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہیں
اور یہ 100 اونٹ یعنی بیت اللہ کے اندر، مکے کے اندر اللہ کے راستے میں گویا صدقہ کیا ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ عمل بہتر ہے۔ یعنی 100 اونٹ اللہ کے راستے میں تقسیم کیے جائیں اور کیے بھی جائیں مکے کے اندر، اور اونٹ بھی ایسے جو کہ ان کے گھروں کے اندر قلادہ ڈالا ہوا ہے اور مقبول ترین، یعنی اللہ نے اس کو قبول کر لیا، یعنی مقبول اور اللہ کو قابل قبول اونٹ جو 100 تو انہیں اللہ کے راستے میں مکے میں بھی ثواب وہ ملے گا جو تو عام ملے گا، صرف اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنے سے۔ پھر آپ نے فرمایا تو لا الہ الا اللہ کہے، یہ بھی 100 مرتبہ کہے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ تیرے کہنے کی وجہ سے تجھے کتنا ثواب ملے گا؟ نہ تو 100 اونٹ کا ثواب، نہ 100 گھوڑوں کا ثواب، نہ ہی یعنی 100 اللہ کے راستے میں غلام آزاد کرنے کا ثواب، بلکہ ثواب اس کا لامحدود ہوگا۔ فرمایا کتنا ہوگا؟ گویا کہ آسمان و زمین کی جو فضا ہے وہ پوری ثواب کے ساتھ پر ہو جائے گی، بھر جائے گی، صرف 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے سے۔ تو کس قدر یہ عظیم عمل ہے، اور اللہ کے رسول نے حضرت ام ہانی کو بتائے ہیں۔ خاص طور پر یہ خاص ایک پیکیج ہے، کن کے لیے؟ ان حضرات کے لیے، ان میری ماؤں بہنوں کے لیے، یا ان میرے بزرگوں کے لیے جو عمر رسیدہ ہیں، کمزور ہیں، باہر جا کے نیکی نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے، اور بڑے بڑے مشکل ترین وہ اعمال نہیں کر سکتے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہی اذکار کرتے رہیں، تاکہ آخرت کیا ان کے لیے ذخیرہ ہو جائیں، اور آخرت میں یہی اعمال کام آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق عمل کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔